سچائی کا سمندر ہے، ہمارا ہر پیشوا عصمت معصوم کا سمندر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ فتح نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے رسول، یہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور اے رسول، یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پتہ چلا محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول، یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ پتہ چلا محمد مصطفیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اس کا مطلب ہے رسول کے ہاتھ کے علاوہ ایک ہاتھ اللہ کا اور بھی ہے، وہ بھی ید اللہ۔ اسی لیے اللہ کے ہاتھ نے اللہ کے ہاتھ کو پکڑ کر غدیر میں بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ رسول کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ، علی کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ۔ آیت کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اچھا مجھے بات کا فیصلہ کر دو، یزید تو یا ایھا الذین آمنوا میں بھی نہیں آتا، وہ صادقین سے بیعت کیسے مانگتا ہے؟ بھائی یا الذین آمنوا والوں کو حکم ہے کہ وہ صادقین کے ساتھ ہو جائیں، یعنی جو یا ایھا الذین آمنوا والے ہیں وہ صادقین سے صادقین کی بیعت کرتے ہیں، اس کی بیعت کریں گے، صادقین ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو یزید تو آمنوا میں بھی نہیں آتا، وہ رسول کے بیٹے سے بیعت کیسے مانگتا ہے؟ تو پہلے سمجھو بیعت ہے کیا، بیعت کا مسئلہ کیا ہے۔ بیعت کا لفظ نکلا ہے مبایعہ سے۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں؟ جیسے مجادلہ، مباہلہ، مقاتلہ، ویسے مبایعہ۔ مقاتلہ میں لڑنے والے دو ہوتے ہیں، مباہلہ میں مباہلہ کرنے والے دو ہوتے ہیں کم از کم، مبایعہ میں بیعت کرنے والے کم از کم دو ہوتے ہیں، ایک بیعت لینے والا، ایک بیعت کرنے والا۔ یعنی جو بیعت کرتا ہے، جس کی بیعت کرتا ہے، جس کی بیعت کرتا ہے وہ بیعت لینے والے کو اپنی جان دیتا ہے، اپنی اولاد دیتا ہے، اپنی ملکیت دیتا ہے، اپنی جان دیتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے یہ جو ہم زنجیر زنی کرتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ جان نواز رسول کی جان ہے، یہ تو ہمارے سروں پر بیعت رسول ہے، تو ان جانوں کا رسول وارث ہے۔ ایک بیعت لیتا ہے، ایک بیعت کرتا ہے۔ جو بیعت کرتا ہے وہ اپنی جان دیتا ہے، وہ اپنی ملکیت دیتا ہے، وہ اپنا سارا کچھ دیتا ہے۔ مگر جو بیعت لیتا ہے وہ بدلے میں صرف ایک چیز دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جنت۔ توجہ آپ ہوں گی، جو بیعت لیتا ہے وہ بدلے میں صرف جنت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے۔ جو بیعت کرتا ہے وہ اپنی جان دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اولاد دیتا ہے، اپنی ملکیت دیتا ہے۔ اور جو بیعت لیتا ہے وہ بدلے میں جنت دیتا ہے۔ تو پوری صحافتہ میں 3 حدیثیں ہیں، رسول پاک کی 3 حدیثیں ہیں، 3 حدیثیں، رسالت پاک کی 3 حدیثیں ہیں۔ کون کون سی حدیثیں ہیں؟ پہلی حدیث ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما۔ حسن اور حسین نوجوانوں میں جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں۔ اور پوری سیاست میں تیسری حدیث ہے الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ 3 حدیثیں ہیں، حسن حسین
जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, अली उनसे बेहतर है। ऐ अली आप जन्नत और जहन्नुम की तकसीम करने वाले हैं, और फातिमा आप जन्नत की औरतों की सरदार हैं। या रसूल अल्लाह, अभी तो हसन हुसैन छोटे हैं, अभी क्यों कह रहे हैं कि वो जन्नत के सरदार हैं? अभी क्यों फरमाया कि अली जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला है? और अभी आप क्यों कहते हैं कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है? अजब नहीं, आवाज़ रिसालत आए, पता नहीं कल लोग कैसी कैसी बातें करें, और कोई कहे अली ने फलां की बैत की थी, हसनैन ने फलां की बैत की थी, फातिमा ने फलां की बैत की थी। तो रसूल बताना ही चाहते